نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں، مولا ہمیں اس طرح کی بابرکت مجالس میں استقامت عطا فرما۔ پچھلے جمعے جو درس قرآن ہوا تھا وہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 تک تھا، اور آیت نمبر 60 بھی ہم نے مکمل پڑھ دی تھی۔ آج ہم اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 61 لے رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 61، 62 اور 63 تک کے مضمون کو آج مکمل کریں۔ پچھلی بار میں نے شان نزول پہ گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا تھا۔ پھر اس کے اوپر گفتگو آتی ہے تفسیر کے اندر، چونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے اس لیے میں نے وہ ترک کر دی۔ جب گفتگو ختم کی تھی تو آخر میں نقطہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ منافقین کی علامت قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، یعنی کہ کوئی اللہ کی طرف آئے اور اس کے رسول کی طرف نہ آئے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وہ منافق ہے، اور آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، یہیں سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے آج کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ اب ذرا شان نزول پہ گفتگو کریں، کیا منافقین دونوں دعوتوں سے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دعوت بھی نہیں مانتے اور احکام پر عمل کی بات نہیں کرتے اور رسول کی بات بھی نہیں مانتے، یہ بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ شان نزول یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف تو آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں، اللہ کی طرف تو وہ آتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اشارہ یہ دے دیا کہ کوئی اللہ کی طرف تو آئے
پر رسول کی طرف نہ آئے تو قرآن فرماتا ہے میرے علم کی روشنی میں اسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف آ کر بھی منافق کہتے ہیں، ہاں جی، اللہ کی طرف آ کر بھی منافق کہتے ہیں۔ اور پچھلے خطاب جمعہ میں، پچھلے درس قرآن میں نے یہ بڑی وضاحت سے بات کہی تھی کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہوں پر رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتا ہوں، تو بغیر رسول کے اللہ کی اطاعت کرے گا کیسے وہ؟ اسی لیے کہ کوئی کہے میں اللہ کی طرف آ گیا ہوں، اللہ کی نماز کی طرف آ گیا ہوں، اللہ کی رضا کی طرف آ گیا ہوں، اللہ کی محبت کی طرف آ گیا ہوں، پر میں رسول کی طرف آنے کو ضروری نہیں سمجھتا، اس کا یہ جو جملہ ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آنا یہ ضروری نہیں، یہ جملہ ہی منافقانہ ہے۔ اب اس پہ دوسرا نقطہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے دعوت کیسے دی ہے۔ قرآن مجید نے یہ دعوت فقط نہیں دی مسلمانوں آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی توحید کی طرف، آؤ صرف اللہ کی طرف۔ اب اگلا جملہ بھی، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف، آؤ اللہ کی باتوں کی طرف۔ قرآن مجید نے فقط اللہ کی بات کر کے دعوت نہیں دی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، فرمایا اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تعالو کہ آؤ، کس طرف؟ تعالو الی ما انزل اللہ، اللہ کے نازل شدہ احکام یعنی اس کی کتاب کی طرف، اور ساتھ کا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف۔ تو دعوت الی اللہ بھی ہے اور دعوت الی الرسول بھی ہے۔ تو جو ممبر پہ بیٹھے خطاب کرے اور دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی بات بتائے، دین کے مسائل سکھائے، دین کی باتوں سمجھائے، سکھائے، تربیت کرے، اس کے لیے کیا صرف یہی ضروری ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ صرف اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آنا ضروری نہیں ہے؟ اس کو کوئی حق ہے یوں دعوت دینے کا؟ دعوت اس طرح دینی چاہیے جس طرح قرآن نے دعوت دینے کا طریقہ بتایا۔ اور قرآن نے طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ اس طریقے سے دعوت دینی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلانا ہے اور اس کے رسول کی طرف بھی بلانا ہے، طبیعتوں کو ان دونوں ذوات کی طرف لانا ہے، ایک طرف نہیں موڑنا ہے۔ تو دعوت کا پیمانہ کیا ہوا؟ دعوت جب بھی ہوگی دعوت الی اللہ بھی ہوگی، ساتھ ہی دعوت الی الرسول بھی ہوگی۔ اس پر میں گفتگو کر چکا پچھلے خطاب درس میں کہ دعوت الی الرسول کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس طرف آنے کی دعوت دے رہے ہو، وہ جن احکام پر عمل کی بات کر رہے ہو، ان احکام پر جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے عمل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اطاعت نہیں فرماتا۔ اور فرما دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی رسول پاک کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما لی تو قرآن پاک فرماتا ہے فقد اطاع اللہ، وہ اپنے دماغ میں استحضار مضبوط کر لے، وہ اپنی عقیدہ اور عقیدت کو مضبوط کر لے کہ یہ جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اب آنے تیسرے نقطے کی طرف، وہ یہ کہ جب دعوت دی گئی تو اللہ کی دعوت کے ساتھ احکام کو مقید کیا گیا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب اللہ کی طرف بلانے کی بات کی تو فرمایا آؤ اللہ کے احکام کی طرف، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ کے فرمان کی طرف۔ جب اللہ کی بات کی اور جب بات کی رسول اللہ کی تو فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف۔
جب رسول پاک کی بات کی تو انزل اللہ اور احکام کی بات نہیں کی، اللہ کی بات کی تو کہا کہ احکام کی طرف آؤ، اللہ کی بات کی طرف آؤ، اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، اتباع کی طرف آؤ۔ اور جب رسول پاک کی بات کی وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، ادھر نہیں کہا آؤ رسول کے بتائی باتوں کی طرف، آؤ رسول کے احکام کی طرف، آؤ رسول پاک کے دیے ہوئے دین کی طرف، نہیں، ادھر فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف۔ تو نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف آؤ تو اللہ کی اطاعت کی طرف، احکام کی طرف، کتاب کی طرف آؤ، اور جب رسول پاک کی طرف آؤ تو مطلقاً آؤ۔ یہ نہ کہو کہ میں رسول پاک کی طرف آتا ہوں فقط اس لیے کہ میں احکام پہ عمل کرنے کے لیے آتا ہوں، نہیں، جب رسول کی طرف آنا ہے تو مطلقاً آنا ہے، احکام کے تناظر میں بھی آنا ہے، سراپا میں گم ہونے کے لیے بھی آنا ہے۔ جب رسول کی طرف آنا ہے تو مطلقاً آنا ہے، وہاں شرطیں ورتیں نہیں لگانی۔ ایسا نہیں کہنا کہ نماز پڑھ لی تو یہی رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہاں، نماز پڑھنا یہ رسول اللہ کی محبت کی علامت ہے، لیکن کہنا کہ یہی محبت ہے لہذا جو چہرے سے عشق کرنے والی قوم ہے یہ تو بھٹکی ہوئی ہے، نہیں، چہرے سے عشق و محبت کرنا بھی رسول پاک کی طرف آنا ہے۔ دیکھیں نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کیا صرف احکام کے تناظر میں اپنی طرف کھینچتی ہے؟ نہیں، حضور کا بے مثال عشق بھی بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، آقا دو جہاں کا بے مثال سراپا بھی بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، حضور کی بے مثال مسکراہٹ بھی بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آقا کا با کمال اخلاق بھی بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو آپ احکام بھی دیے پر آپ کا سراپا بھی بے مثال ہے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب رسول کی طرف آنا ہے تو مطلقاً آنا ہے، اور جب اللہ کی طرف آنا ہے تو اطاعت کے تناظر میں، احکام کے تناظر میں، کتاب اللہ کی پیروی کے تناظر میں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بیان سن کر اس نقطے سے کوئی بندہ سہمت نہ ہو، اس لیے میں دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آنا، اس کے احکام کی طرف آئیں گے تو آپ اللہ کی طرف آ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی ذات نمونہ نہیں ہے، اللہ کی ذات نمونہ نہیں ہے، کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی کسی نے، اس لیے کہا کہ تم اللہ کے احکام کی طرف آؤ۔ سو اللہ کے احکام کی طرف جو آئے گا وہ سمجھے کہ خدا کی طرف آ گیا، جو اللہ کے احکام کی طرف، اس کی کتاب کی طرف آ گیا وہ سمجھو اللہ کی اطاعت کی طرف آ گیا۔ اور جب رسول پاک کی طرف بلایا تو چونکہ آقا کی ذات بے مثال نمونہ بھی ہے، کیونکہ سراپا اقدس کی صحابہ زیارت بھی کرتے تھے، اور آپ کا وجود منور ایک بے مثال حسن و جمال کا کرشمہ بھی تھا اور نمونہ بھی تھا، اس لیے کہا کہ جب رسول کی طرف آؤ تو مطلقاً آؤ، اس لیے کہ جب تم رسول کی بارگاہ میں آؤ گے تو فقط نماز کے اعتبار سے نہیں آؤ گے، کیونکہ ایک نظر سراپے اقدس کی طرف پڑے گی تو پھر بار بار دیکھنے کے لیے تم آؤ گے۔ اور کہا یہ نہ کہا کرو کہ رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہ یہ جو قرآن کی بات کریں گے ہم اسی پہ عمل نہیں، اس پر عمل ضرور کریں گے، وہ عمل ہم پر فرض ہے، وہ ہم ضرور کریں گے، لیکن دیکھا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی چال چلن کو دیکھو تو ایسی چال چلن اختیار کیا کرو، کبھی میرے مصطفیٰ مسکرائیں تو مسکراہٹ کو دیکھا کرو، یہ بھی رسول کی طرف آنے کا، یعنی کہ جب رسول کی طرف آؤ تو پورے سراپا کی طرف آؤ، اس لیے کہ میرے رسول پاک کی ذات ایک بے مثال نمونہ ہے کہ ایسا نمونہ کائنات میں حسن و جمال کا اور کوئی نہیں۔ اگلی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ جو کتراتے ہیں منافقین، وہ جو رسول پاک کی بارگاہ سے کتراتے اور کہتے ہیں یہودیوں سے فیصلہ کروانا ہے، جا کر پچھلے جمعہ پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کا راز کھل جاتا ہے
اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافقت انہوں نے کی ہے، تو پھر قسمیں کھا کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ ادھر یہودی کو کہا کہ چلو تمہارے کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور جب یہودی نے شرمندہ کیا اس بناوٹی منافق کو جو ظاہری خد و خال میں مسلمان بنا ہوا تھا، جب اس کو شرمندگی دلائی تو پھر وہ رسول پاک کی طرف آیا، اور جب یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ تو منافق ہے، یہ تو اپنا فیصلہ اٹھا کے شیطانوں کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا، تو پھر منافقین بارگاہ میں آ کر قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس روش بد کی طرف اشارہ فرمایا، کہا تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ آئی نہیں مصیبت اعمال کی وجہ سے، غلط حرکت کی نا، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا یہودی کے حق میں، نہیں قبول کیا، اور صدیق اکبر کے پاس گئے فیصلہ سنا دیا یہودی کے حق میں، نہیں قبول کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ یہ فیصلہ دو جگہ سے ہو گیا، یہ مانتا ہی نہیں ہے، تو کیا کیا؟ ننگی تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے اس طرف تو کیسی حالت ہوگی منافقوں کی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت آئے گی۔ نہ اعراض کیا ہوتا بارگاہ مصطفیٰ سے اور فیصلہ دل سے تسلیم کیا ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم کی تلوار کی مصیبت تو نہ آتی۔ مصیبت تو آئی کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ سے روح گردانی کی، تو فرمایا جس کو اللہ کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں ہے، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا اے حبیب مکرم، یہ جو منافقین ہیں قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ اب یہ منافقت کی ایک علامت بیان کر دی کہ جب منافقوں کی منافقت پکڑی جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر قسمیں کھا کھا کر اپنا اعتبار زندہ کرتے ہیں اور تعویلیں پیش کرتے کہ نہیں ہم تو بھلائی کے رستے پر تھے، ہم تو بھلائی کی دعوت دینا چاہتے تھے، تو تعویلیں کر کے بات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے ان کی وہ ساری منافقانہ روش کو نکال کر اپنے حبیب کے سامنے فرما دیا کہ حبیب مکرم یہ منافقین ہیں، ان کا رویہ یہ ہے۔ پھر آگے قرآن مجید فرماتا ہے، فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اب اس آیت کریمہ میں منافقوں سے چشم پوشی کرنے اور انہیں سمجھانے کی طرف بات کی گئی ہے، اور فرمایا ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، پس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو، شاید اب کہ ان کے دلوں میں نصیحت چلے جائے اور وہ اپنی منافقت سے باز آ جائے۔ جب یہ سارا مضمون ختم ہو جاتا ہے، اب یہ پورا منافقت کا ٹاپک چل رہا ہے۔ منافقین کسے کہا قرآن نے؟ وہ جو رسول پاک کی بارگاہ سے اعراض کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے فیصلہ نہیں کروانا، ہم نے وہاں سے فیصلہ نہیں کروانا، قرآن فرماتا ہے وہ منافق ہے۔ اور جب ان کی منافقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم سے آپ کی تلوار سے سر قلم کر دیا اور ان کی منافقت کھل کے سامنے آئی تو رسول پاک کی بارگاہ میں آ کے قسمیں کھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا، ہمارا تو مقصد یہ تھا۔ منافق کتنے بے بہرے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی آ کے کہتے تھے کہ ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا۔ تمہارا جو بھی مقصد تھا نگاہ نبوت کو سب پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا اے حبیب آپ تو رحیم ہیں، آپ تو رحم دل ہیں، آپ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں۔ تو فرمایا پیارے ان کے منافقوں کے سے چشم پوشی فرمائیں، ان سے چشم پوشی فرمائے اور ان کو اپنی نصیحت جاری رکھیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شاید کہ آپ کی نصیحت میں بیٹھ بیٹھ کر ان کی منافقت ختم ہو جائے۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو فرما دیا
فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اے پیارے آپ سمجھاتے رہیں، آپ نصیحت فرماتے رہیں، کیونکہ آپ کی نصیحت، آپ کا کلام، آپ کا انداز، آپ کی تبلیغ، آپ کی تربیت، اے پیارے ایک وقت آئے گا ان کے دل بدل دے گی۔ اس لیے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ کلام جو منافقوں کی روش تھی، اس روش کو رد کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے، جو اختیار دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں یہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔ قرآن مجید میں اطاعت کی آیتیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین کریں۔ قرآن مجید میں اطاعت کی آیتیں یا تو اس طرح آئیں گی، اللہ کی اطاعت آئے گی اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت آئے گی۔ اور قرآن پاک فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا ہے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اس طرح قرآن مجید میں آیتیں آئیں گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی۔ اگر اس طرح نہیں آئے گی تو پھر اس طرح آئے گی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یا اطاعت کا حکم اکٹھا آئے گا، اور اگر انفرادی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رسول پاک کی اطاعت کی بات کرے گا، لفظاً آقا علیہ السلام، لفظاً اللہ کی اطاعت نہیں آئے گی۔ کیسے آپ کریں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میں صرف رسول پاک کی اطاعت کا ذکر کیا گیا، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں۔ پھر یہ جو آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، لفظاً اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں بھاری جملہ دینے لگا ہوں، قرآن میں یا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آئے گی، اگر انفرادی اطاعت آئے گی تو صرف رسول پاک کی آئے گی۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا۔ ایک آیت بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کسی کو جو چڑھے تو پورا قرآن اٹھا کے کھول کے دیکھ لیں، ہماری بات کی تردید نہیں کر پائے گا۔ پھر دہراتا ہوں، یا اللہ اور رسول کی اطاعت اکٹھی آئے گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس طرح آئے گی۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صرف رسول پاک کی اطاعت کی بات فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ اپنی اطاعت کی بات کرے اور اپنے رسول کی اطاعت کی بات نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا منبع و محور بنا دیا۔ اے پیارے، جب تک یہ سارے مجھے ماننے والے، یہ قرآن کی بات کرنے والے، یہ حدیث کی بات کرنے والے، یہ میری اطاعت کی بات کرنے والے، یہ میری فرما برداری کی بات کرنے والے، اے پیارے، جب تک آپ کے در پر نہ آ جائیں اور جب تک آپ کے طریقے کو فالو نہ کریں، جب تک آپ کے طریقے کو اپنا نہ لیں، میری اطاعت کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری اطاعت تو اے پیارے یہ ہے کہ جو آپ نے سکھایا ہے نا ان کو، بس یہ اس پہ عمل کریں گے تو میری اطاعت ہو جائے گی۔ تو اللہ کی اطاعت کا تصور بن حضور کی اطاعت کے ممکن نہیں ہے۔ اب اطاعت کس کی ہونی ہے؟ اللہ کی، لیکن ہو کس کی وجہ سے رہی ہے؟ رسول پاک کی وجہ سے۔ اگر قرآن میں ایک آیت بھی آ جاتی
اب جو طبیعتیں رسول پاک کی ذات سے بگڑتی رہتی ہیں، پیچھے ہٹتی رہتی ہیں، حضور کا نام آ جائے تو ان کا شرک کا بت باہر نکل آتا ہے، آقا کی شان پہ طرح سے گفتگو ہونے لگ جائے ان کو شرک کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، اگر قرآن میں ایک آیت بھی آ جاتی ہے، نہیں ایک آیت بھی آ جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہوتا، رسول پاک کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہوتا، تو یار لوگوں کو بارگاہ رسالت ترک کر کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا۔ تو چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو، وہ دلیل بنا کر بارگاہ مصطفیٰ کی طرف نہ جا کر اللہ کی بات کرتے پھرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نازل نہیں کی کہ جس میں اپنی اطاعت کی بات کی اور رسول کے اطاعت کی بات نہیں کی۔ بات کی تو دو اکٹھے کی، انفرادی بات کی تو ہم نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ اس لیے کہ جو بھی وہاں ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ اس در سے ہو کے ہو، اس در کے بغیر کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ تو قابل ہے نہ کامل ہی ہے۔ جو پہنچا خدا کی بارگاہ میں اگر کہے کہ میں رسول کے وسیلے کے بغیر پہنچا ہوں، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ قرآن کی دعوت نہیں ہے، وہ حدیث کی دعوت نہیں ہے، اور بھاری جملہ یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت ہی نہیں ہے، کہ جو یہ کہے کہ آقا کی بارگاہ کے بغیر بھی اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور ہے۔ اس پہ ملا لوگ جتنا بھی زور لگا لیں، بار بار آیات کے مفاہیم کو، تراجم کو بدل کے پڑھیں، یہ بات کبھی دین نہیں ہو سکتی۔ دین یہ ہے کہ رسول پاک کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پیچھے میں سمجھا چکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بن رسول پاک کے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی ذات نمونہ نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بے مثال، با کمال حسن و جمال کا کرشمہ بھی ہے اور نمونہ بھی ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، پر کب پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، نماز کا نام کیا ہے، رکھتے کتنی رکعتوں میں پڑھیں، کیا کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ مولا یہ جو نماز والی فرما برداری ہے یہ ہوگی کیسے؟ فرمایا جاؤ میرے رسول کے در پر، دیکھو میرے پیارے آقا، تمہارے آقا اور میرے پیارے نبی کیسے پڑھتے ہیں نماز، بس وہ جیسے نماز پڑھیں انہی کی طرح پڑھنا، میری اطاعت ہو جائے گی۔ اب مولا اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے اور کہے کہ تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر قرآن پاک کے مفہوم کے مطابق وہ بددین تو کہلائے گا، اللہ کا مطیع نہیں کہلائے گا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی بولیے اطاعت کی جائے۔ اور آگے آیت کریمہ آگے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ جو پیچھے منافقین کا ذکر ہوا، وہ روگردانی کرتے پھرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ سے اور فیصلے شیطانوں سے کرواتے پھرتے تھے، جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، اور جن کو کہا ہے پیارے آپ تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت فرمائیے، پردہ پوشی فرمائیے، نصیحت فرمائیے تاکہ ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ تھا
یہ نصیحتی کلمات ہیں جو بریکٹ میں آتے ہیں. بہتر ان کے لیے یہ تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بہتر ان کے لیے یہ تھا، ایمان ان کے لیے یہ تھا، دین ان کے لیے یہ تھا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اپنی منافقت کو گھر پہ رکھ کر، اپنی منافقت کی ذلت سے باہر نکل کر اے حبیب مکرم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے مولا معاف کر. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اے پیارے آپ کی بارگاہ میں منافق آتے اور آ کر کیا کہتے؟ آ کر کہتے یا اللہ اے بلند شان والے مولا ہمیں معاف کر. اللہ فرماتا ہے لیکن اس میں پھر ضروری یہ ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مولا معاف فرما دے. وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر معافی کس سے مانگے؟ اللہ سے، کہ اللہ کے احکام کو پامال کیا نا انہوں نے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں. یہ کیوں کہا کہ اللہ سے معافی مانگنی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیں؟ اس لیے ان کو پتہ چلے کہ یہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ کی فوقیت اور جامعیت کا پتہ چلے. اور ساتھ اگر منافق آتے اس بارگاہ میں اور اس بارگاہ میں آ کے اللہ سے مانگتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کر دیتے، ان کو یہ بھی تو دکھانا تھا اس بارگاہ میں آ کر دعائیں رد نہیں ہوتی. اس بارگاہ میں آ کر دعائیں رد نہیں ہوتی. یہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک بار جمعے میں بیٹھے حضور خطاب فرما رہے تھے اور خطاب فرماتے ہوئے کسی نے کہا حضور قحط کی وجہ سے مر رہے، مویشی مر رہے، لوگ پریشان ہیں، دعا کرے اللہ بارش عطا فرمائے. فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا مدینہ پہ بارش نازل فرما. تو بیٹھنے والے عینی شاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک ذرہ بھی بادل نہ تھا، بس دعا ہوئی، معلوم نہیں کہاں سے بادل آئے. حضور دعا کر کے ابھی ممبر سے نیچے نہیں اترے، اتنی تیز بارش ہوئی کہ حضور کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. ان منافقوں کو بتانا ہے وہ جو اس بارگاہ میں آئے ہیں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر کہو اے مولا معاف فرما دے. اور رسول پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ان کو معافی عطا فرما دے. تو فرمایا پھر اس در سے کوئی خالی نہیں گیا، کیونکہ اس در میں جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول پاک بھی ان کی شفاعت فرما دیں. اور اگلے لفظ قرآن میں بڑے وجہ داور قرآن فرماتا ہے اگر اس ترتیب سے آ گئے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اللہ سے مانگا اور رسول پاک نے سفارش کر دی، تو قرآن فرماتا لَوَجَدُ اللَّهُ، وہ خدا کو پا لیں گے. وعدہ ہو گیا، کیا وعدہ ہو گیا کہ جو اس طرح آئیں گے وہ خدا کو پا لیں گے. در مصطفیٰ پہ جو آئیں گے، آقا کے وسیلے سے جو مانگیں گے وہ خدا کو پا لیں گے، وہ خدا کو پا لیں گے. ارے جس وسیلے سے خدا ملتا ہے ملا لوگ اسی وسیلے کا انکار کرتے پھرتے ہیں، زور لگایا ہوا ہے. احادیث کی دلالت سے بڑا واضح مسئلہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر زور لگا رہے نہیں وسیلہ جائز نہیں ہے. وسیلہ جائز نہیں ہے تو مانگنے والوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں کو بلایا، وہ وہی مانگ لیتا جہاں تھا. وہ مانگنا تو اللہ سے ہے نا، تو بارگاہ مصطفیٰ کی قید کیوں لگائی اور وہاں بلا کے کہا اب مانگو اللہ سے. اور فرمایا کہ تیرا مانگنا فقط کافی نہیں ہے، رسول پاک بھی سفارش کرے تیری. اور آقا نے سفارش فرما دی. فرمایا لوجد اللہ، خدا کو پا لو گے. کیسا؟ تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت معاف کرنے والا. قرآن مجید کے اندر ہی میں پڑھ کے سناتا ہوں،
آپ قرآن مجید کو کھولیں اور قرآن مجید کے اینڈ پہ جائیں اور سورۃ نصر پڑھیں، بڑی توجہ کے ساتھ سورۃ نصر پڑھیں، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی گئی، اور کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آگے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، یعنی کہ اللہ کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ اور اچھا پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ انہو کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ کا وعدہ نہیں ہے، توبہ کا وعدہ نہیں ہے، تسبیح والوں سے وعدہ نہیں کیا۔ اور جو رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، یہ قرآن پاک جوڑ رہا ہوں، اور جو آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا فاستغفر اللہ، اے مولا ہمیں معاف کر، اور آقا نے فرما دیا واستغفر لہم الرسول، اللہ کے رسول نے سفارش کر دی کہ مولا معافی عطا فرما، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آ گئے، جو تسبیح کے ساتھ آئے، ان سے وعدہ نہیں ہے کہ خدا ملے گا کہ نہیں ملے گا، مل بھی سکتا ہے، اخلاص اچھا ہوا، اعلیٰ ہوا، نیت سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی معیت مل بھی سکتی ہے، اور اگر نیت بد ہوئی تو پھر نیت کمزور ہوئی تو پھر خدا کی معیت نہیں ملتی۔ تو جو تسبیح والے ہیں ان کو ترغیب دلائی کہ تسبیح کرو اور پاکی بیان کرو۔ تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں ملوں گا، یعنی میری معیت تمہیں ملے گی۔ اور جو رسول پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اللہ سے مانگا اور اللہ کے نبی نے سفارش کر دی، یعنی جو آقا کے وسیلے سے آیا، اس کو قرآن فرماتا لوجد اللہ، وہ خدا کو پا لیں گے۔ یہ قرآن ہے، ایک طرف تسبیح ہے، کیا ہے؟ ایک طرف تسبیح ہے اور ایک طرف مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ تسبیح والوں کو کہا کہ تسبیح کیا کرو، اچھی چیز ہے، لیکن تسبیح والوں سے اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے ان کو کہا لوجد اللہ، وہ خدا کو پا لیں گے۔ اچھا، جو تسبیح والے ہیں ان کو کہا انہو کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تمہاری توبہ قبول نہیں کی، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور جو رسول پاک کے وسیلے سے آئے ان کے ساتھ دو کام کیے، ایک تو لوجد اللہ، وہ خدا کو پا لیں گے، وعدہ کر لیا، اور ساتھ فرمایا کہ جو رسول پاک کے وسیلے سے آئے ہیں ان کے لیے صرف توابا نہیں ہے، بلکہ فرمایا تواب الرحیمہ، جو رسول پاک کے وسیلے سے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ تسبیح والوں کو صرف اتنا کہا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وسیلے والوں کو کیا کہا؟ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ ادھر رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے وسیلے سے آ گئے ہو۔ اتنی برکتیں ہیں مصطفیٰ کے وسیلے کی، اسی وسیلے کو رد کرنے کے لیے ملا لوگ زور لگا لگا کے تھک گئے، پر رد نہ کر سکے، اس لیے کہ قرآن پاک کی نصوص ظاہرہ واضحہ اور قطعیہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے، احادیث میں اس کی دلالت موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کسی ایک صاحب تھے، وہ نا اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ وسیلہ شرک ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وسیلہ شرک ہے۔ جب انہوں نے تقریر کر لی تو پھر میری کسی وقت ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار آپ وسیلے کو شرک کہہ رہے ہیں، میرے مذہب میں تو وسیلہ صرف مستحب عمل ہے، ہم تو اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو وسیلے سے دعا مانگے، وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اس کی پھر علیحدہ برکتیں۔ اگر کوئی وسیلے کے بغیر دعا مانگنا چاہے تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے،
اللہ سب کا خدا ہے، سب کو خدا سے مانگنا چاہیے۔ تو ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ وسیلے کے ساتھ جس نے دعا کی اس نے جائز کام کیا، وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی برکتیں بھی ہیں۔ اب میں نے کہا میں نے اپنا مذہب پیش کر دیا، اب آپ جو کہہ رہے ہو کہ وسیلہ شرک ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دینا، اللہ کی ذات توکل ہے یا توسل ہے؟ اس جملے کا بیچارہ آدھا گھنٹہ بحث کرتا رہا، فقیر کے اس ایک جملے کا جواب نہیں دے سکا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی ذات توسل نہیں ہے، اللہ کی ذات توکل ہے۔ جب مسلمان وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، اس کی دعا میں ذریعہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، پر وسیلے میں جو وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اس میں بھی مانگا اللہ سے ہی جاتا ہے۔ مطلب میں وسیلے سے دعا مانگتا ہوں سب کے سامنے، اے مالک کریم، اے تمام عالمین کے مالک و مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اے مولا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یہ میں نے وسیلے سے دعا مانگ دی۔ اب آپ سادہ لوگ ہیں، مجھے بتائیں میں نے کس سے مانگا ہے؟ کتنی آسانی سے بات سمجھ آ گئی یار۔ لوگ پڑھ پڑھ کر کتابیں اپنی آنکھیں گال لی، پر یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں آپ وسیلے میں اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بحث بھی میں کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے مانگنا بھی جائز ہے، لیکن یہ جو کہنا نا کہ وسیلے میں تم اللہ کے نبی سے مانگتے ہو، یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دعا میں توسل ہوتا ہے، آقا کی ذات سے دعا میں کیا ہوتا ہے؟ توسل، اور دعا میں خدا پر کیا ہوتا ہے؟ توکل۔ تو کوئی اگر کہے کہ خدا کی ذات توسل ہے تو اس کے اوپر تو بڑا فتویٰ لگنا چاہیے، بڑا فتویٰ لگنا چاہیے اس پر۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے قبول کروانے کے لیے اللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ صریح دلالت کرتی ہے دو چیزوں پر۔ اس ایک آیت کریمہ نے دو باتیں کلیئر کی کہ وسیلہ جو ہے وہ در کا وسیلہ بھی ہے اور ذات کا وسیلہ بھی ہے۔ کیا؟ در کا وسیلہ بھی ہے اور ذات کا وسیلہ بھی۔ در کا وسیلہ اس لیے کہ کہا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اللہ نے فرمایا جاؤ کا، تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ جو بارگاہ کی تقیید ہے، تعیین ہے، یہ جو قید لگائی کہ گناہ گارو جب گناہ کر بیٹھو، جب ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے آؤ۔ تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو تقیید اور تعیین کی ہے، یہ تعیین جو ہے یہ در کے وسیلے کی طرف ہے۔ اور پھر کہا جب اس در پہ آ جاؤ تو مانگو خدا سے، کیونکہ خدا کی ذات توکل ہے، خدا سے مانگو۔ اور جب تم خدا سے مانگو تو میرے مصطفیٰ تمہارے اندر وسیلہ بن جائیں، تمہاری دعا میں میرے مصطفیٰ وسیلہ بن جائے، میرے مصطفیٰ سفارشی بن جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کہے مولا اس غلام کی دعا کو قبول فرما، تو لواجد اللہ پھر تم خدا کو پالو گے۔ اس پوری آیت کریمہ میں خدا جس کو بھی ملا بن مصطفیٰ کے کہیں ملا تو مجھے بتا دے۔ خدا سے التجا کروانے کے لیے بھی بلایا جا رہا ہے حضور کے در پر، اور خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے بھی مصطفیٰ کی ذات کو شرط بنایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ دو کام ہو جائیں تو لواجد اللہ پھر خدا کو پاؤ گے، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت رحیم پاؤ گے تم خدا۔ اس پر پھر کئی باتیں ہیں۔ اس پر ایک واقعہ ہے جو کتابوں میں کوٹ کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد تو اب ضروری نہیں ہے۔
وہ تو آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ حکم جو تھا یہ حضور کے دور پاک کے ساتھ تھا، آقا کے وصال ظاہری کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، اور زور لگاتے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ آیت، یہ جو آیت منسوخ ہوئی ہے اس کا ناسخ کون سی آیت ہے وہ بھی تو پڑھو۔ وہ قرآن میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، بنائی ہوئی ہے پر قرآن میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہوا تو حضور کی قبر انور کے اوپر ایک شخص آیا۔ یہ روایت کئی علماء نے لکھی، یعنی یہ روایت علماء اہل الحدیث کی کتابوں سے بھی نکال کے میں دکھا سکتا ہوں، اور علماء دیوبند کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھا سکتا ہوں، ان کی کتابوں کے اندر سے نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو، اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں بھی لکھا ہے اس کو، اور اسی طرح کئی علماء ائمہ نے اس کو لکھا ہے۔ سرفراز گکھڑوی جو بڑے شدت پسند دیوبندی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ آقا کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جائز ہے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو چکا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ اطہر میں تھے، ایک شخص آیا حضور کی قبر انور پر، اس کا نام، یہ اتوی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور وہ آ کر حضور کی قبر انور پر بیٹھ گیا۔ بڑی توجہ سے سنیے، آقا کی قبر انور پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ سلام پڑھا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اس میں مختلف قرائن اور دلائل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے، صحابہ کرام ابھی حیات ہیں، اور بعض قرائن کے اوپر جب غور کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کو ابھی چند دن ہوئے تھے تو یہ واقعہ ہوا۔ تو بعض علماء نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ بار پیش آیا ہے، ایک سے زیادہ بار پیش آیا۔ تو وہ آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، یوں قبر مصطفیٰ پر اس وقت تک سلام ہوتا تھا، اور کہنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو۔ میں اللہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اپنے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس وقت تک وہابی دیوبندی تھے نہیں، اس لیے اس بات کو اس وقت تک شرک نہیں کہا جاتا تھا، یہ بعد میں فرقہ بندی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو کہا کہ حضور میں نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں، میں گناہگار ہوں، اور قرآن پڑھ کے آپ کی قبر پہ آ گیا ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے میں آقا آپ کے در پہ بیٹھا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں اس نے پھر شعر بھی پڑھے قبر پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اس نے شعر بھی پڑھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ التجائیں کر کے چلا گیا۔ اب وہ اتبی کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں پھر وہ واپس آ گیا، اور اس دوران میری آنکھ لگ گئی، پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھے فرمایا، خواب میں آپ نے مجھے فرمایا اے اتبی، یہ روایت کر رہے ہیں، اے اتبی اس دیہاتی کے پاس جا کر اسے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ چلو اب اس کو ایک اور کتاب سے بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں لفظ اور ہے، وہ یہ معالم التنزیل ایک تفسیر ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی آیت کریمہ کو، یہ جو آیت نمبر 64 ہے سورۃ النساء کی، مدارک التنزیل اٹھا کر اسی آیت کریمہ کے تحت پڑھے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگا،
اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ جب ظلم کر لو اپنی ذات پر تو آپ کی بارگاہ میں تو میں نے ظلم کیا، میں گناہ گار ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ لفظ ہے، کوئی بندہ جا کے تفسیر اٹھا کے خود پڑھے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی جاؤ خدا نے تجھے بخش دیا۔ اچھا کچھ لوگ زور لگا تو یہ تو عقیدہ، یہ تو واقعہ ہی من گھڑت ہے، یہ تو فلاں ہے تو فلاں ہے، زور لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ زور لگانے کا کوئی فائدہ ہے کہ جب آپ کی کتابوں میں بھی ہے آپ کی کتابوں میں بھی ہے، زور لگانے کا کیا فائدہ؟ اگر دونوں مذاہب کی کتابوں میں، علماء اہل الحدیث کی کتابوں میں بھی یہ ہے اور علماء دیوبند کی کتابوں میں بھی ہے، اور اس واقعے سے استدلال کیا ہے، اس واقعے سے دلیل بیان کی گئی ہے، تو کسی کو حق ہے پھر کہنا کہ یہ من گھڑتے تھے فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے توسل کرنا، حضور کی بارگاہ کو وسیلہ بنانا، یہ صرف آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ ہی فقط خاص نہیں تھا، آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا